بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 97۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حوض پر رہوں گا تو دور سے معلوم ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، مگر سیکیورٹی والے فرشتے انہیں میرے حوض پر آنے نہیں دیں گے، تو میں دور سے پکاروں گا، اصحابی اصحابی، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، راستہ چھوڑ دو۔ مگر سیکیورٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے بہت گڑبڑ معاملہ کر رکھا تھا، بڑی بدعتیں ایجاد کر دی تھی، اس لیے یہ لوگ ابھی آپ کے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فسحقاً فسحقاً لمن بدل بعدی، یعنی یہاں سے دفع ہو، تم یہاں آنے کے لائق نہیں، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑی کڑن میں ہے کہ امت سنتوں کو چھوڑ کر بدعاتوں کو اختیار کرے۔ کوئی بھی بدعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردود ہے۔ جو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کے یہاں بس وہی منظور ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تاجر ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ آرڈر دینے والا نمونے کے ساتھ آرڈر دیتا ہے کہ اتنا وزن، یہ پھول بوٹے، یہ سائز چاہیے۔ آپ کو بڑی ہمدردی آ گئی اور آپ اس سے زیادہ وزن کا نمونہ بنا کر لے آئے، تو بتاؤ آرڈر دینے والا اسے قبول کرے گا یا ریجیکٹ کر دے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نماز ایسی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو۔ روزہ ایسا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو۔ حج ایسا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو۔ ہر عبادت ایسی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے پوری طرح موافقت رکھتی ہو، تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب باتیں فرما دی تو صحابہ سے فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز کہا قسم ہے اللہ کی کہ آپ نے اللہ کی ہر امانت جو کی تو پہنچا دی۔ تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہیے گا، میں نے اپنی ذمہ داری ان پر پوری کر دی۔ پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ امت کے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ سے لگے رہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اعلانات مینا اور عرفات میں متعدد موقعوں پر فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے اور آخری طواف وداع فرمایا، اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ محرم الحرام سے تقریباً 8 یا 10 دن پہلے کا وقت ہے۔ یہاں آ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امور، مہمات اور دین کی تکمیل میں مصروف رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔